بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون بہت بری طرح سے پھنس چکی ہے کیونکہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے بیانیہ کیا بنانا ہے۔ اب ایک طرف تو زبردستی کی جیت ہے کہ پنجاب میں جناب ضمنی الیکشن میں نون لیگ جیت گئی ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جی نون لیگ نے میدان مار لیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے اپنے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، پرائے بھی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ شخص جس کو جتوایا گیا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک وقت آئے گا کہ بعض لوگ ایسے بھی سامنے آئیں گے کہ اغوا ہوئے، تشدد ہوا، غائب کیے گئے، کیسز بنائے گئے، ان کو نااہل کیا گیا، کسی طرح سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، کاروبار تباہ، گھر تک چھاپے، اور یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن کچھ ایسے بھی سامنے آئیں گے جو کہیں گے جی ہمیں تو زبردستی جتوایا گیا اور ہم تو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے، زبردستی الیکشن میں اتارا گیا اور زبردستی جتوایا گیا۔ کیونکہ اس کے بعد اتنی تذلیل ہے کہ لوگ اب آپ کے سامنے آ کر کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ جیتے ہیں، کس طرح آپ کو ووٹ دلوائے گئے ہیں۔ اب ثبوت تو آپ نے دیکھ لیا، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں وہ سب دکھا دیا، ان کا حوالہ بھی میں دوں گا۔ لیکن ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے۔ وہ صحافی جو انٹرنیشنل اداروں کے لیے کام کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ جو اس وقت ملک میں ماحول ہے، جس طرح سے سسٹم چلایا جا رہا ہے، تو واحد جماعت تحریک انصاف ہے جو اس پر آواز اٹھا رہی ہے، جو بات کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف بولنے والے بھی اب جن کا کچھ ضمیر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تحریک انصاف سے غلطیاں ہوں گی جو بھی، لیکن اب جو ہو رہا ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے دھاندلی ہو رہی ہے کہ اب نون لیگ کبھی جیت ہی نہیں سکتی۔ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی جیت صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ اتنی دھاندلی کریں کہ ماضی میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے اداروں کی کوئی عزت تکریم یہ ہوتی تھی کہ اچھا جی چلو جو کرتے ہیں دیکھیں نا سامنے تو نہیں کرتے، چھپ چھپا کے ہوتا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اچھا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا شرمندگی ہے جی اس کو کہ کوئی دیکھ نہ لے، تو چھپ کر شرمندگی سے کچھ ایسا کر رہا ہے کہ سامنے نہیں۔ جب آپ دھڑلے سے کریں گے تو کوئی حیا شرمی باقی نہیں رہے گی، تو پھر عزت اور تکریم بھی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی پولیس کے ادارے میں ہے، کسی اور ادارے میں ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، اچھا چھپ کر لے رہا ہے، جناب رشوت دیتا ہے، کہیں گے جی بڑا برا ہے جی رشوت لے رہا ہے۔ جب وہ علل اعلان سب کے سامنے کر رہا ہے کہ ہاں میں لے رہا ہوں، دیکھ لو سب کے سامنے، تو جب آپ دھاندلی کر رہے ہیں سب کے سامنے کر رہے ہیں کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے، تو کچھ باقی نہیں رہا، پھر کوئی نظام باقی نہیں رہا۔ جان بوجھ کر سسٹم سے اعتبار ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر عمران ریاض نے بھی کہا جی دل نہیں چھوڑنا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی مایوس ہو جائیں گے، آپ جو بھی کر لیں، ووٹ ڈالنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے جی وہ تو جو فیصلے ہو چکے ہیں اس طرح ہیں۔ لیکن نہیں جناب، ابھی آنے والے وقت میں دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے خلاف کیسز کو قائم کیسے رکھنا ہے۔ سائفر کیس کا سن لیجیے، اس میں آج کیا ہوا کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کوڈڈ فارم میں باہر ہی نہیں آیا سائفر، کسی نے دیکھا ہی نہیں اور کسی نے ڈسکس نہیں کیا، کسی کے سامنے نہیں آیا، تو وہ تب تک تو سیکرٹ ہی رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حال یہ ہے کہ پہلے رضوان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں دلائل مکمل کر لیے کیس کے۔ اب وہ کہتے ہیں جی مجھے 4.5 گھنٹے چاہیے دلائل دینے کے لیے۔ آپ سوچئے ذرا، یعنی اپیل میں 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے وہ مانگ رہے ہیں، تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیس میں کچھ بچا نہیں ہے۔ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدت کیس ہو تو اس میں جناب وہ اب آئیں بائیں شائن لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، کب تک ان کو گھسیٹیں گے، کس طرح چلائیں گے، اور جتنے کیسز بنا سکتے تھے بنا چکے ہر طرح کے۔ اب اگر کوئی کیس بنائیں گے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہوگا عوامی سطح پر۔ اور پہلے جو کیسز بنائے ہیں وہ عمران خان کی مقبولیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سنیے، سامنے آ گیا ہے کہ جی اب کیا کریں، بیان ہی مزاحمت کا چل رہا ہے، لوگ مزاحمت چاہتے ہیں، مزاحمت کو پسند کرتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے مزاحمت کی ہے، لیکن وہ ہمارے کھاتے میں آ گیا، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہا وہ بھی ہمارے کھاتے میں آ گیا، اور یہ کہ جی وہ مزاحمت جو ہے وہ ہماری اس طرح نہیں رہی، اور عمران خان جو ہے مزاحمت کر رہا ہے اس لیے وہ مقبول ہے، ماننا پڑے گا جی۔ اب وہ مان رہے ہیں، اب تعریفیں ہو رہی ہیں جی عمران خان کی۔ رانا ثناء اللہ جو کہتے تھے اس کا وجود جب تک ہے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں میاں جاوید لطیف ایسے ہی کہہ رہا ہے کیونکہ جناب رانا تنویر جیت گیا تو اس لیے جناب اس کو یہ مسئلہ ہے کہ میں کیوں نہیں جیتا، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جی 90 کروڑ لے لیا، فلاں لے لیا، یعنی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے آپ کہ اب یہ لوگ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہ رہے، بھئی گارنٹی تھی کہ ضمنی الیکشن میں جتوایا جائے گا، پھر بھی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جا کر ہم نے لوگوں کو فیس کرنا ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، وہ وہاں کیا ماحول ہے۔ اور یہ جو سارے ثبوت سامنے آئے ہیں، میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک جناب پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے جی میں مجبور ہوں، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں ٹھپے لگائے ہیں، کیوں اس طرح سے بیلٹ باکس بھرا ہے، تو کہتا ہے جی میں نے پیسے نہیں لیے۔ جب اس کا نا پیسے لیے تو کہتا ہے جی پیسے نہیں لیے میں مجبور ہوں۔ پھر
ایک اور صاحب جناب وہاں پر کھڑے ہیں, ان سے پوچھا جا رہا ہے جی باکسز کون بھر کے گیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آئے ہیں, انہوں نے ہم سے کاپی لے لی ہے اور پھاڑ پھاڑ کے جناب وہ باکسز بھرتے رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. خواتین بتا رہی ہیں جو پولنگ اسٹیشن کا عملہ ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جی ہم سے فارم 45 پر پہلے ہی سائن کروا لیے گئے. یہ ویڈیوز ہیں, میں نے ساری دکھائی ہیں, پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم سے پہلے ہی سائن کروا لیے, انگوٹھے لگا لیے ہیں. شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر, یعنی نون لیگ کے بھی صاحب موجود تھے, وہاں پر کھڑا کیا گیا, لوگوں کو بلایا گیا الیکشن کے عملے کو, اور ان سے انگوٹھے کے نشان اور سائن پہلے ہی کروا لیے گئے, اور جس نے نہیں کیا اس کو ذرا پھینٹی لگائی گئی. اب وہ کہتے ہیں جی مجھے ذرائع سے خبر مل گئی ہے. تو اس وجہ سے ماجد نظامی صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی جو جیتنے والے ہیں وہ بھی کبھی بولیں گے کہ جناب ہمیں بھی زبردستی جتوایا گیا. کوئی عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا, اور اس کے بعد تو کبھی الیکشن لڑ نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کہ نون لیگ نے ایسا کیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن جیت جائیں گے. سوچئے ذرا, وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اوپر اعتماد ہے. منیم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی شکر ہے, بڑا کمال ہو گیا. اب دیکھیے کس چیز پر یہ شکر ادا کر رہے ہیں, دھاندلی پر, دھونس پر, دھمکیوں پر. اچھا, اب آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کے کیسز جس طرح چل رہے ہیں, اس میں اب نیا محاذ بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کارکنوں کو مایوس نہیں کرنا, بھرپور طریقے سے آپ نے نکلنا ہے, اور اب شیڈیول بھی آ رہا ہے. فیصل آباد سے کہنے جی آغاز ہوگا, جو 6 جماعتی اتحاد اب احتجاج کرنے جا رہا ہے بھرپور طریقے سے, اس کا ایک آغاز آپ نے دیکھ لیا ہے, بلوچستان سے ہوا ہے تحریک تحفظ آئین کا. اور اب کہہ رہے ہیں گجرات میں رخ کریں گے جہاں سب سے زیادہ دھاندلا کیا گیا ہے. جس طرح سے ہوا ہے, اتنے ووٹ جناب جنرل الیکشن میں نہیں ملے جتنے ضمنی الیکشن میں لے لیے ہیں. اس پر ثنا بچہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اب نیا کام یہ کریں کہ جنرل الیکشن میں نا 20-20 کر کے سیٹوں پر الیکشن کروا لیں, کیونکہ آپ یہاں پر فارم 45 بھی مینیج کر لیں گے, ادھر آپ نے فارم 47 کے ذریعے مینیج کیا تھا, یہاں فارم 45 کر لیں گے. بات یہ ہے کہ جب کوئی مان ہی نہیں رہا, جب کوئی الیکشنز کو نہیں مان رہا, لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہے, تو آپ کیسے نظام کو آگے چلائیں گے؟ کیسے حکومت جو ہے اس کو لوگ مانیں گے کہ جی یہ کوئی لیجیٹم حکومت ہے؟ اسی لیے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. آگے مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے بارے میں ایک اور خبر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی خبر ہے کہ جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو, اس میں یہ بھی تھا کہ جی آپ کیوں ایکسٹینشن لے رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ خلاف آئین ہے, اور اس سے آپ ادارے کو تباہ کر دیں گے, اس پر جواب دیں. تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خط میں اس طرح سے نہیں ہے اس چیز کا ذکر, اور وہ بات ہی نہیں کی گئی. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ عمران خان کہتے ہیں وہ آگے اس طرح نہیں ہوتا یا نہیں پہنچایا جاتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس پر بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب کارکنوں کے لیے نکلنا ہے, بھرپور احتجاج کرنا ہے, اور آپ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اب تو نام لیے جا رہے ہیں جی, بیرسٹر گوہر اور اس کے علاوہ عمر ایوب, ایجنسیوں کے نام لے رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ انوالو ہیں, یہ اس طرح سے ہیں, اور اب یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں. تو یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اچھا, ایک اور بڑی خبر جو مجھے شروع میں بات کرنی تھی, سب سے اہم خبر, کہ آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس حکومت کے لیے, کتنی مشکلات ہیں, کیونکہ ان سے پہلے تو کچے کے ڈاکو نہیں کنٹرول ہو رہے تھے, اب اسلام آباد میں بھی جناب اغوا ہو رہے ہیں, اور سعودی شہری اغوا ہو گیا ہے. وہ خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ بڑی خطرناک خبر ہے, کہ اس میں سعودی سفارت خانہ انوالو ہو چکا ہے, اور ان کی طرف سے FIR درج کروائی گئی, جو کہہ رہے ہیں ہمارا شہری جو ہے اس کو بازیاب کروایا جائے. یہ جناب خبر ہے, یہ سما نیوز کی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ اسلام آباد سیکٹر F8 سے سعودی شہری اغوا, مقدمہ درج, مغوی کو بازیاب کر کے اغوا کار کو قانونی سزا دی جائے. FIR. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے F8 سے سعودی عرب کا شہری اغوا ہو گیا, پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. تھانہ مارگلہ پولیس نے سعودی سفارت خانے کے اہلکار کی درخواست پر, سعودی سفارت خانے کے اہلکار نے مقدمہ درج کروایا ہے, اس کی درخواست پر FIR درج کر لی. FIR کے مطابق عبد الواحد شاہد خان نامی, جیسے نام بھی بتا دیا کس نے اغوا کیا ہے, اس شخص نے, یہ ملزم ہے, اس نے سعودی شہری حنان عبداللہ البشر کو اغوا کیا. یہ نام ہے جی سعودی شہری کا جس کو اغوا کیا گیا ہے, حنان عبداللہ البشر کو اغوا کیا. سعودی سفارتی اہلکار نے FIR میں پولیس کو درخواست کی ہے کہ سعودی شہری کو جلد بازیاب کرانے کے ساتھ اغوا کار کو قانونی سزا دی جائے. تو جناب وہ اب کچے کے ڈاکو پتہ نہیں یہاں اسلام آباد تک آ گئے ہیں, اور ویسے بھی اسلام آباد میں ویسے بھی بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. امن و امان کی صورتحال آپ نے دیکھ ہی لیا کیا ہے. اب آخرکار وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا ہے کہ جی IG کون ہوگا اسلام آباد کا. مریم صاحبہ نے کچھ تھوڑے بہت اکڑنے کی کوشش کی محسن نقوی صاحب کے آگے, لیکن ظاہر ہے کہ اب نون لیگ کے بڑے بڑے بھی ان سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ وزیر اعظم بھی بن جائے تو اب کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے کہا, تو علی ناصر رضوی کو IG اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے. تو ان کے بڑے چیلنجز ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے. اوپر سے جناب ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر آئے ہیں, وہ بھی ایک کنٹروورسی چھڑ گئی ہے کہ جی ان کا استقبال اس طرح سے نہیں کیا گیا.
اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم کچھ طاقتوں سے، عالمی طاقتوں سے ڈرتے ہیں اس لیے اس طرح کا استقبال نہیں کرتے. ماضی میں بڑے مسائل رہے ہیں، ہم وہ ایران گیس پائپ لائن بھی نہیں مکمل کر سکے، کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے اور ابھی تنازعات آگے بڑھنے جا رہے ہیں. خاص طور پر میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر، آپ کو آنے والے دنوں میں یہ اس کا پتہ لگ جائے گا، چونکہ بڑی اہم ترین شخصیت شہر اقتدار کی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو عمران خان صاحب سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن جو 21 اپریل کو یہ ساری جو دھاندلی ہوئی ہے، جو دھاندلا ہوا ہے، اس نے سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اب تو عمران خان کسی صورت مانتے نظر نہیں آئیں گے. پہلے ہی وہ غصے میں تھے اور کہتے نہیں جی کوئی بات نہیں، اور اب یہ جو کیا گیا ہے نا، یہ دھاندلا سر عام، اور جس طرح ویڈیو اور ایک ایک چیز کے ثبوت ہیں سب کے سامنے، تو اس کے بعد تو عمران خان صاحب اور زیادہ غصے میں ہیں. تو وہ جو کہانی کوشش ہو رہی تھی، اب اس کو ایک بہت بڑا دھچکا یہ اس 21 اپریل کو اتوار کے دن جو یہ کیا گیا ہے اس کے بعد لگا ہے، اور اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ اب چیزیں اور زیادہ خراب ہوں گی. اور یہ اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی گئی کہ جی ہاں جی دکھا دیتے ہیں جی ہم بھی کہ دن آپ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں سب کے سامنے، تو وہ کام الٹا پڑ گیا. اللہ حافظ.